الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب
وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد وآل محمد. میں زحمت دوں گا، فیروز علی صاحب کو سلام پیش کریں گے. جناب فیروز علی. خاندان رسالت کی عظمت پر بلند تر صلوات. امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں فضائل کے 4 مصرے اور اس کے بعد مصائب اہل بیت کے چند شعر پیش کروں گا. مل کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عطائے والی مشہد کی حد نہیں کوئی، عطائے والی مشہد کی حد نہیں کوئی، اور شمار جس میں ہو ایسا عدد نہیں کوئی. عطائے والی مشہد کی حد نہیں کوئی، شمار جس میں ہو ایسا عدد نہیں کوئی، اور علی کے جیسا سخی ہے امام ضامن بھی. علی کے جیسا سخی ہے امام ضامن بھی، در رضا پہ دعا ہوتی رد نہیں کوئی. ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا. زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے،
زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے، سجاد کی بہن نے تو زندہ ہلا دیے، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے، غازی با وفا نے وہ بازو کٹا دیے، غازی با وفا نے وہ بازو کٹا دیے، بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور، بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور، ظالم نے میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے، ظالم نے میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے، یا رب کوئی جہاں میں نہ ایسا غریب ہو، یا رب کوئی جہاں میں نہ ایسا غریب ہو، جس کی برہنہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، جس کی برہنہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے فیروز علی صاحب، اور اب میں زحمت دوں گا ہاشم رضوی کو، سلام پیش کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے ایک سورہ سلوات، آپ سے درخواست ہے ایک سلوات کی بابا سے بلند۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تو
تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر، اور دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر، اور کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، اور بابا کو تو سنا پہ، بابا کو تو سنا پہ صدا دیتی رہ گئی، بابا سنا پہ روتے تھے تب تجھ کو دیکھ کر، اور اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح ناکے سے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ صلوات باوا سے بلند۔ قبل اس کے میں شباد حسین صاحب کو مرثیے کے لیے زحمت دوں، یاد دہانی کراتا چلوں کہ مجلس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا تابوت بھی برآمد ہوگا، اور اب میں زحمت دوں گا شباد حسین صاحب کو تشریف لائیں، مرثیہ پیش کریں گے، اور آپ سے ایک باوز بلند صلوات کی درخواست ہے۔ لائٹ جلا دیں، صلی اللہ محمد باری دیگر صلوات، صلی اللہ محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام تاریخ اولیاء کے تیسرے علی ہیں، تو جو بھی میں کلام پیش کر رہا ہوں مرثیہ لے کے، اس میں تینوں علی کا ذکر ہے۔ حضر خالق اکبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی فاتح خیبر
شب ہجرت رسول کا بستر کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا کوئی بھی فاتح حسن حسین سے پہلے جہان میں کوئی سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا کوئی بھی فاتح خیبر بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا وہ شہر جس میں کوئی دار نہیں علی کے سوا علی کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی رشتے کوئی بھی نفس پیمبر نہیں علی کے سوا مختصر کرتے ہوئے علی کا ذکر شباہت ہے آبرو میں کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا اب مصاحب کے دوست شعر دوسرے علی کے سلسلے میں جلے خیام تو زینب نے دی صدار سنبھالے کون یہ برباد گھر علی کے سوا سنبھالے کون یہ لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ ہے کس کے پہلو میں ایسا جگر علی کے سوا ہے کس کے پہلو میں ایسا جگر علی صلوات مرثیہ پیش ہے شہادت امام رضا علیہ السلام اس سلسلے میں فاتحہ تنہائی میں آوارہ وطن ہوتے رضا تنہائی میں آوارہ وطن ہوتے رضا زہرا و علی رنج میں مصروف بکا ارے یہ آٹھویں سرور بھی اب ہوتے جدا مسموم ہے مظلوم ہے پابند بلا مسموم ہے
ہے مظلوم ہے پابند پلا ہے، ارے سمجھا نہ کوئی رتبہ سلطان یا گانا، دشمن ہی رہا سبت پیامبر کا زمانہ، دشمن ہی رہا سبت پیامبر کا زمانہ، ہر سب عز و شرف بھول گیا ہے وہ گمراہ، اور دل سے ہوا اطرت اطہار کا بدخواہ، مہمان ہوئے آ کے وہیں سید تعظیم کی حضرت کی ستم گرنے باقرار، تعظیم کی حضرت کی ستم گرنے ارے مامون نے ولی عہد کیا شاہ امام کو، مامون نے ولی عہد کیا شاہ امام کو، تھے مانتے سب لوگ شہنشاہ اعظم، تھے مانتے سب لوگ شہنشاہ اعظم کو، مامون نے تو توقیر نہ کچھ سمجھی رضا کی، آئے جو خراسان میں تو ظالم نے جفا کی، ارے محبوب الہی کے نواسے سے دغا کی، مولا کو دیا زہر دہائی ہے خدا کی، مولا کو دیا زہر دہائی ہے خدا کی، ارے تھی شاک جدائی شہ والا کو پسر سے، غم یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے، غم یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے، ہر بار لپٹ جاتے ہیں روضے سے نبی کے، فرماتے تھے اے جد میں جدا ہوتا ہوں تم سے، ارے کفار چھڑاتے ہیں مجھے در سے تمہارے، ہر بار کلے جیسے تکریک کو تھے لگاتے، ہر بار کلے جیسے تحقیق کو تھے لگاتے، آغوش میں خورشید امامت کے قمر تھا، آغوش میں خورشید امامت کے قمر تھا، اور مطلع انوار سے گھر سے جدا تھا، حضرت کو بہت شان سے مامون نے بلایا، اسرار سے پھر آپ کو انگور کھلایا، ارے انگور میں قاتل نے دیا زہر تھا کیسا، ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لخت جگر کا، ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لخت جگر کا، ارے نکلے نہ تھے باہر کی قیامت ہوئی برپا، 100 ٹکڑے کلے جا ہوا مرجھا گیا چہرہ، 100 ٹکڑے کلے جا ہوا مرجھا گیا چہرہ، ہر
دربار میں بےتابی میں تھے لیتے کروٹیں، گھبرا کے کبھی اپنے بستر سے تھے اٹھتے، ارے اس کرب و قلق میں شاہ آوارہ وطن تھے، خاموش کبھی رہتے کبھی آہت کرتے، خاموش کبھی رہتے کبھی آہت کرتے، ارے جس جا کی غریب الغربا کو جلا لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی، لوٹی گئی پردیس میں احمد کی کمائی، تیار تھی وہاں میت شاہنشاہ والا، نظروں میں سب کے ہوئی جو دنیا تا ہو بالا، سر پیچھے تھے اہل ولا حال برا تھا، گل تھا کہ چلا در سے احمد کا نواسا، گل تھا کہ چلا دہر سے احمد کا نواسا، ارے روتے تھے وہاں ہر شے لاش شہیدی پر، مظلوموں کی فریاد سا تھا عالم محشر، مظلوموں کی فریاد سے تھا عالم، آخری بند کی زحمت، ماتم کی صدا سنتے ہی ماموں لگا رونے، گھبرایا مگر مکر کہیں کھلنے نہ پائے، ارے ہمراہ جنازے کے چلا خبر سے پہلے، پھر لاش مظلوم پہ سب لوگ بھی آئے، پھر لاش مظلوم پہ سب لوگ بھی آئے، ارے غربت میں اجل آئی غریب الغربا کو، غربت میں اجل آئی غریب الغربا کو، دفنایا بسد رنج و علم سب نے رضا کو، دفنایا بسد رنج و علم سب نے رضا کو، تنہائی میں آوارہ وطن ہوتے رضا ہیں۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا شکیل اختر صاحب سے تشریف لائیں، مجلس خطاب فرمائیں گے، اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ براہ کرم ممبر کے سامنے آئیں، اگر ہر آدمی دروازے کے قریب بیٹھے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تشریف لائیے آگے، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے آگے، آپ بھی آئیے، تشریف لائیے، تھوڑا سا ہلیں اپنی جگہ سے آپ بھائی، براہ کرم آگے تشریف لائیں، بابا کر آئیے، تھوڑی سی زحمت کیجیے، جوان آدمی ہے ماشاء اللہ۔ صلی اللہ عجل فرج۔ حاصل شعور حق کی سند کر رہا ہوں میں، حاصل شعور حق کی سند کر رہا ہوں میں، باطل تصورات کو رد کر رہا ہوں میں، بجلی گرا رہا ہوں منافق کے قلب پر، بجلی گرا رہا ہوں منافق کے قلب پر، یعنی طلب علی سے مدد کر رہا ہوں میں۔ محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلون بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات سامعین محترم، چونکہ مصائب کے بعد گنجائش نہیں رہتی ہے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو وہ کام میں اگر آپ کہیں تو میں ابتدا میں حل کر دوں۔ ایک صاحب ہے حیدر صاحب، وہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں، دعا کیجئے مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکل حل ہو۔ مشرف سجاد ایک الجھن میں گرفتار ہیں، اللہ کرے وہ ان کی پریشانی دور ہو۔ جن جن لوگوں نے مجھے کہا ہے ان کی دعائیں مستجاب ہو، اور جو نہیں کہہ سکے، جن کے حضور ہم دعا کر رہے ہیں وہ چہروں سے زیادہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آپ اپنی دعا اپنے لبوں پہ لائیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فرش عزا پر آپ دعا مانگیں اور دعا قبول نہ ہو۔ میں چند گزارشات پہلے کر دوں۔ میں اپنے موضوع سے مربوط ہوں، میرے موضوع ہے تہذیب اعضاء۔ یہ حسن اتفاق کہیے کہ آج جس ہستی کا یوم شہادت ہے، آپ کے بر صغیر کی تہذیب اعضاء کی بنیاد اسی امام نے رکھی۔ میں بھی گزارش کروں گا تھوڑی سی۔ جو سورہ مبارکہ میں نے منتخب کی تھی اپنے موضوع کے لیے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور کفر اختیار نہ کرو۔ اہل زبان بیٹھے میں ان کا سہارا لوں گا۔ شکر کی ضد ناشکری ہے، کفر نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں جہاں بھی لفظ شکر آیا ہے اس کے ساتھ کفر کا لفظ ہے۔ کفر کہتے ہیں چھپانے والے، اس لیے کسان کو کہتے ہیں کافر، وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اس سے گھبرائیے گا نہیں، اس کا شیعہ کافر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بہت سی زبان و تہذیب کی گفتگو کرنا ہے، چلیے موقع مل گیا تو گزارش کر دوں۔ لیکن ہر خطیب، ہر پڑھنے والا آپ سے کہتا ہے آگے آ جائے، وہ اپنی ضد پہ قائم ہے، آپ اپنی ضد پہ قائم۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے خطیب کی مجبوری نہیں ہے۔ میں ایک گزارش کر دوں، تہذیب کی بات ہے، اگر پسند آئے تو دعا دیجیے گا۔ ابھی اس وقت شہر کا حاکم یا کوئی بہت معزز شخصیت دروازے سے داخل ہو تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب سب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں گے، اس کو لا کے کہاں بٹھائیں گے؟ پیچھے بٹھائیں گے، سب سے آگے بٹھائیں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بڑا شخص اور ممبر کے قریب نہ بیٹھے۔ اچھا، جب ممبر کے قریب بیٹھ جائے گا تو کوشش ہوگی دوڑتے ہوئے کہ آپ اس کے گرد بیٹھے۔ ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ مجھے قربت نصیب ہو جائے ایک عام سے میئر کے ساتھ، جو کائنات کا سب سے بڑا امام آ کر بیٹھے گا، اسے آپ کہاں بٹھائیں گے؟ کمال دیکھیے گا ہماری تہذیب میں۔ میں گزارش کروں گا، ابھی دیب الخزائی کا ذکر کروں گا، سوال اٹھایا کیجیے۔ صرف پڑھنے والوں کا منصب نہیں ہے، یہ تو آپ کی محبت ہے، ان کو احترام دیتے۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، سوس خان ہے، خطیب ہے، ذاکر ہے، جو بھی ہے، اپنا منصب سمجھیے آپ۔ جو فرش عزا پہ بیٹھے، امام خود ممبر پہ نہیں بیٹھے، مقامی شاعر کو ممبر پہ بٹھایا، خود فرش عزا پہ بیٹھے۔ جو بھی مرتبہ ہے خطیب کا اپنی جگہ،
لیکن یاد رکھیں آپ وہ ہیں جن کے ساتھ معصوم بیٹھتے ہیں. دیکھیے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ اس منبر پر، مجلس کے منبر پر، باقی کے موضوعات کل ہیں، میں آج صرف امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کروں گا، ایک لفظ باہر نہیں ہوگا جتنا وقت ہے. ابتدا تمہید باندھ رہا ہوں کہ امام خود کو زمین پہ بیٹھے، فرش پہ بیٹھے، مقامی شاعر کو، کسی شخص کو، کل بتاؤں گا 12 افراد ہیں جنہیں امام نے منبر پہ بٹھایا ہے، خود فرش اعظم پہ بیٹھ کے سنا ہے. یہ سوال اٹھتا نا منبر پہ کون بیٹھے؟ کل انشاءاللہ اس کی گزارش کروں گا جو حقیق تعلیم البانہ سے نکتا ہے. امام اس لیے بیٹھے کہ اگر اس منبر پر سید سجاد بیٹھ کر مجلس پڑھتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ روایت صحیح نہیں پڑھ رہے، کوئی کہہ سکتا تھا کہاں سے پڑھ رہے. لیکن یہ طے ہوتا کہ منبر پہ معصوم بیٹھے گا، غیر معصوم نیچے بیٹھے گا، تو یہ مجلسوں کا سلسلہ کہاں ختم ہو جاتا؟ 11ویں امام پہ مجلس کا سلسلہ ختم ہو جاتا نا. میں بار بار ہاتھ جوڑ کے جملہ کہتا ہوں کہ فرش اعظم اماموں کی بنائی ہوئی تہذیب ہے، پیش اماموں کی بنائی ہوئی تہذیب نہیں ہے. خود زمین، خود اس لیے فرش اعظم پہ بیٹھے کہ ہماری تہذیب ہے کہ جہاں فرش اعظم بچتی ہے وہ نورانی شخصیتیں آتی ہیں. کل میں نے گزارش کی تھی، اسی لیے ہم اسے فرش اعظم چاندنی کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نا، اللہ نے وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. 2 ہستیوں نے اللہ کا ذکر اپنی ساری زندگی لگا کے کی. عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جب تک خدا کی خدائی رہے اس کا ذکر باقی رہے. میں بالکل چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو فرش اعظم پہ بیٹھ گئے، مقامی ذاکر کو بٹھا دیا تاکہ قیامت تک پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے، شرکت کا سلسلہ بھی جاری رہے. اور میں امریکہ کے میری لینڈ کی امام بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے کل گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں پتا کون کہاں کا. میں جونپور کا، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، باقی میری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے یہ تہذیب ہے. جو تقدس بر صغیر کی تہذیب عزاداری میں ہے وہ نہ ایران میں ہے نہ عراق میں ہے. اس کی وجہ ہے تہذیب کا مقابلہ تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں 2000 سال پرانی تہذیب ہو وہاں حسینی تہذیب آئی ہے. اصول کیا کہتا ہے سائنس کا؟ جو پرانی تہذیب ہو اس میں نئی آنے والی تہذیب ضم ہو جاتی ہے. وہ اس تہذیب جہاں پہ مندروں کا تقدس ہے، پرشاد بڑھتا ہے، راون کا جلوس نکلتا ہے، ہولی کھیلی جاتی ہے، وہاں آ کر ایران کے آئے ہوئے لوگوں نے کیا کیا؟ مندر کے مقابلے پہ حسین کا خانہ بنایا. توجہ رکھیے گا، کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. تمہیں کیا پتہ جن رسموں سے آج تک حسینیت باقی ہے وہ ہندوؤں کی نہیں. میں گزارش کر رہا ہوں بزرگان گرامی جو اس شعبے کے لوگ ہیں. امام بارگاہ بنایا مندر کے مقابلے پر، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، وہاں سے پرشاد لے کر آتے ہیں. امام بارگاہ بنایا، بت نہیں بنائے، علم کی شبیہ بنائی. امام بارگاہ بنایا، آپ کے گھروں میں ہے، پرشاد کی جگہ حصہ تقسیم کیا، راون کے جلوس کی جگہ تعزیہ نکالا. مجاروا والے لوگ بیٹھے ہیں، ہر اس کے مقابلے پر اپنی تہذیب کی ایک بنیاد رکھی. نوروز کے مقابلے، ہولی کے مقابلے پہ نوروز. بولیے گا جو لوگ ہیں، میں تو وہاں گیا نہیں، میں تو کتابوں سے جو وہاں سے آئے ہیں وہ تو کم سے کم گردن ہلا دے بزرگان گرامی. آپ کہیں بھی رہیں، کہیں کی نیشنلٹی مل جائے، ثقافت کا تعلق اس مٹی سے ہوتا ہے جہاں سے آپ نے جنم لیا ہے. انقلاب درآمد ہو سکتا ہے، ثقافت درآمد نہیں ہو سکتی. آسان بتا دو، پنجاب کے لوگ بیٹھے، یعنی صرف بر صغیر کی تہذیب نہیں، بر صغیر پنجاب بھی آتا ہے. پنجاب میں جو مزدور حضرات ہیں باہر گاؤں میں رہتے ہیں،
عید پہ نہیں آئیں گے، بقرعید پہ نہیں آئیں گے، کوئی مر جائے نہیں آئیں گے، کوئی بیاہ ہو شادی بیاہ ہو نہیں آئیں گے، لیکن عاشورہ محرم وہی کریں گے جس زمین سے تعلق ہے۔ مشاہدہ ہے نا بزرگان گرامی؟ تو کبھی پوچھا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کا مٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے، مٹی سے بہت گہرا تعلق ہے، مٹی کی کشش ہوتی ہے، چاہے وہ ابو تراب کی صورت میں ہو چاہے عزاداری کی صورت میں ہو۔ نتیجہ بھی دے جاؤں گفتگو باقی 4 دنوں میں، کس تہذیب کو ختم ہو جانا چاہیے اور کس تہذیب کو باقی رہنا چاہیے؟ سوزخانی کا فن ایجاد ہوا، یہ جو آپ کی ترتیب ہے بدل کیوں نہیں دیتے؟ پہلے خطیب کو پڑھائیں، اس کے بعد سوزخانی کریں، کہہ کے دیکھیں آپ، فوراً کہیں گے آپ کو تہذیب نہیں ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا، لیکن جو تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں انہیں فرق پڑتا ہے، فرق اسی کو پڑتا ہے جس کی کوئی تہذیب ہو۔ بزرگان گرامی، بد تہذیبوں کو کیا پتا عزاداری ہوتی کیا ہے؟ تمہید بس آخری جملہ ہے، کس تہذیب کو ختم ہو جانا چاہیے؟ وہ جو باہر سے آئی ہے، چند افراد لے کر آئے، اور جہاں 2500 سالہ پرانی تہذیب ہے، فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون سی تہذیب ختم ہو گئی کون سی تہذیب باقی ہے؟ 100 سال کے بعد 4 دن میں یہاں اور ہوں، مجھے ڈھونڈ کر بتائیے گا کوئی ایسا مسلمان شاعر جس نے مندر کی شان میں کوئی شعر کہا ہو، جس نے بھگوان کی شان میں کوئی شعر کہا ہو، جس نے دیوی کی شان میں کوئی شعر کہا؟ ڈھونڈ لیجیے گا، نیٹ پہ جا کے ڈھونڈ لیجیے گا۔ 450 ایسے ہندو اور عیسائی شاعر ہیں جنہوں نے یا علی کی شان بیان کی ہے یا حسین کی شان بیان کی ہے۔ دیکھیں اس کے لیے پورے الگ مجلس کی ضرورت ہے، لیکن میں اشارہ کروں، کیسے پتہ لگے گا؟ کسی ہندو کسی مسلمان شاعر سے بتائیے اس نے دیوی کی شان میں، بھگوان کی شان میں، ہنومان کی شان میں کوئی شعر کہا ہے؟ 450 ہندو اور سکھ شاعر، سبت جعفر صاحب نے کتاب چھاپی ہے ملت اہل بیت اور غیر مسلم شاعر، اب ایک کتاب آ گئی ہے، 450 شاعر ہیں، یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں، ماتر لکھنوی ہے، بہت سے نام ہیں۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے پتہ لگا کہ کون سی تہذیب کس تہذیب میں ضم ہو گئی۔ سب سے مشکل کام ہے عقیدے کا چھوڑنا۔ چھوڑ دیں گے آپ عقیدہ؟ اگر آپ سے امریکہ والے کہیں کہ علی کو ماننا چھوڑ دیں، امریکہ چھوڑ دیں گے، علی کو نہیں چھوڑیں گے؟ بولیے سرکار۔ عقیدہ اتنی سخت چیز ہوتی ہے۔ ہندو کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بتوں کی پرستش کرتا ہے، لیکن جب علی کا کردار پہنچا ان مجلسوں کے ذریعے، روپ کماری ہندو شاعر ہے، مردانہ لہجے میں شعر کہتی، 4 مصرع سمجھ آ جائے میری بات ختم ہو جائے گی۔ نثار مرتضیٰ ہوں، پنجتن سے پیار کرتا ہوں، خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں۔ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیے میں صرف، قمر بھائی کہتے ہیں میں صرف پرومو دے رہا ہوں، باقی 4 مجلسوں کی۔ دوسری عزاداری شبیر، عزاداری امام حسین، جسے میں تہذیب عزاداری کا موضوع بنا رہا ہوں۔ شاعر کا نام ہے پرشاد ورما، وضاحت نہیں کر رہا، میں نے کل بھی کہا تھا شعر کوزے میں سمندر بند کرنے کا نام ہے۔ ہمارے مداح خان شعر کی وضاحت کر کے کوزے کو دوبارہ سمندر میں پھینک دیتے۔ شعر اسی لیے ہوتا ہے کہ سمجھ آ جائے۔ ہندو شاعر ہے، شعر سنیے گا۔ لوگ اب، پرشاد ورما، لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں، حر کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے ہیں۔ لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں، حر کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے ہیں۔ کیا جلائے گی مجھے آتش دوزخ ورما، میرے سینے پہ نشاں ماتم شبیر کے ہیں۔ ساڑھے 400 شاعر ہیں جو آپ لوگ ہیں،
کل عرض کروں گا کہ وہ گوالیار اور جے پور کی عزاداری کیا ہے. بس آج میں براہ راست اپنے مقصد پر جس تہذیب عزا کی بنیاد امام رضا علیہ السلام نے رکھی ہے. اچھا گھبرائیے گا نہیں, بہت سی الجھنوں میں ڈال دیتے ہیں, یہ رضا نہیں ہے رضا ہے. ایک فقرہ کو اگر سمجھ جائے تو میری محنت پوری ہو جائے گی. برائی کبھی خیر کے خیمے میں برائی بن کے نہیں آئے گی, خیر کا لبادہ اوڑھ کر آئے گی. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو میری تقریر سمجھ آ جائے گی. برائی کبھی خیر کے خیمے میں برائی بن کے نہیں آئے گی, خیر کا لبادہ اوڑھ کر آئے گی. آپ سے زیادہ علی علی کریں گے, آپ سے زیادہ ماتم کریں گے, پھر جہاں موقع ملے گا ضرب لگائیں گے. اور ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمیں علی کے نام پر لٹنے میں مزہ آتا ہے. بزرگان کرام, ایسا نام ہمارا علی کے ساتھ جڑا ہے کہ کوئی علی کے نام پہ دھوکہ دے تب بھی ہمیں لطف آتا ہے. دیکھیے یہ زبان کا مسئلہ ہے. آپ جذبات کیوں نہیں بولتے, جذبات کیوں بولتے؟ قمر بھائی اہلیہ کیوں بولتے ہیں؟ آپ بولیے گا, آپ بولیے گا, الہ آباد والے اہلیہ کیوں نہیں بولتے؟ اہل بیت کیوں بولتے ہیں؟ اہل البیت کیوں نہیں کہتے؟ گھبرائیے گا نہیں. مخرج بے شک صاف ہو, نیت صاف نہ ہو تو بارگاہ امامت میں قبولیت نہیں ہوتی. اب جو اردو بولنے والے سمجھ لیجئے, لغت کھولیے گا, جا کر دیکھیے گا. صرف ذاکر کا کام نہیں ہے کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, میں تو منہ سے اور دل سے پڑھ رہا ہوں. پریشانی آپ کو ہے, آپ اپنی پریشانی دور کیجئے. لغت کھولیے گا, اس میں لکھا ہے بیگم, تلفظ دیکھ لیجئے گا. ذرا جا کے اپنی بیگم کو بیگم کہہ کے دیکھیے, ایسی گم کرے گی کہ آپ کا راستہ نہیں ملے گا. آپ کہیں گے لغت میں لکھا ہوا ہے, وہ کہے گا لغت اپنی جگہ, تہذیب اپنی جگہ ہے. ہمارے یہاں جب علی ایک چلن ہے, اسے زبان کا چلن کر دیکھیے, سب میرے موضوعات نہیں ہیں لیکن وقت تھوڑا سا بچ جائے گا. جب الف کے ہے کے ساتھ کوئی چیز ساکن آتی تو اسے بیٹھی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب بیٹھی زبر کون بتائے گا؟ یہ اردو زبان کا چلن ہے. بس چلنوں کو چلن کا نہیں پتا ہوتا. انیس و طبیل اس وقت سمجھ آئے گا جب چلن ٹھیک ہوگا. بزرگان گرامی توجہ رکھیے گا. بیٹھی زبر کے ساتھ اہل بیت, اہلیہ, یہ زبان ہے. اسی لیے ہم رضا نہیں کہتے, یہ فارسی لہجہ ہے. ہم رضا کہتے ہیں اس لیے کہ ہماری زبان ہے. ہزاروں لفظ ایسے ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں. میں بار بار گزارش کرتا ہوں, انقلاب درآمد ہو سکتا ہے, ثقافت درآمد نہیں ہو سکتی. اچھا یہیں پر ہی مسئلے کو حل کر دوں. اگر آپ کو کسی بہت عزیز ملک کی ثقافت پسند ہے تو پھر کھانے بھی وہی کھائیے. خوش رنگ ہوتے ہیں, مسالے دار نہیں ہوتے. یہ دو مزے نہ لیجئے, تہذیب کہیں کی, کھانے کہیں کے. بزرگان گرامی یہ دوہری شخصیت نہیں چلے گی. بس ختم کر رہا ہوں. اس امام رضا کے تعریف بیان کر رہا ہوں. آج پورا فضائل و مصائب جتنا وقت مجھے میسر آیا, 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو گھورا مت کیجئے, میں اتر جاؤں گا. آپ بولتے ہیں کوشش کروں گا. ایک دم مل کے درود پڑھیں بزرگان گرامی. عباسیوں کو بنو امیہ سے جب اقتدار لینا, دیکھیں میں ایک تمہید باندھ دوں, تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے, نہ سنی ہوتی ہے, نہ انگریز ہوتی ہے, نہ مسلمان ہوتی ہے, نہ کافر ہوتی ہے. تاریخ ہوتی. تاریخ کو عقیدے کے آئینے سے نہ دیکھا کرے, تاریخ کو تاریخ کے آئینے سے دیکھا کرے. بنو امیہ سے اقتدار لینے کے لیے جو بنیاد بنائی گئی تھی اس کا نام ہے مسلم خراسانی. ایسی شخصیتیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی جو درمیان میں پیچ اپ کرانے کے لیے آتی ہیں. آپ کے درمیان بیٹھیں گے علی علی, ادھر جا کے کہیں گے دیکھو یہ لوگ علی علی کرنے والے ہیں, اس کو کہتے ہیں منافق. اور آپ نعرہ لگاتے ہیں علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. تو کم سے کم علی کی طرز زندگی سے منافقوں کو تو بے نقاب کیجئے. آپ کریں نہ کریں, آپ کریں نہ کریں, لیکن ہماری تہذیب میں 2 لفظ ایسے ہیں جس پہ چہرے پہ پڑی ہوئی دبیز نقابیں بھی الٹ جاتی ہیں. کیموفلاج کا زمانہ ہے, کتنے لوگ ہیں جو شکلیں بدل کے آ جاتے ہیں, ان کو لائیے بٹھائیے.
کسی بچے سے کہے خاموشی سے اس کے سامنے آ کے اچانک کہے یا علی مدد، آپ کہیں گے یا علی مدد، چہرہ بتا دے گا اپنا ہے یا پرایا ہے۔ امام ابو بنو عباس کو جو خلافت ملی، اس کا درمیان میں پیچ اپ کرنے والا مسلم خراسانی، اس نے کہا کہ حکومت آل محمد کا حق ہے۔ نعرہ یہ تھا حکومت آل محمد کا حق ہے۔ میں مہمان ہوں، میرا تھوڑا سا لحاظ کیجیے گا، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یہ جو رنگ برنگے نعرے ہوتے ہیں نا، اس کی زد میں آ کے اپنی تہذیب کو نہ چھوڑ دیا کرے۔ خوش رنگ ہوتے ہیں، فکرہ کہوں بزرگان گرامی، عقیدہ ماں کی گود سے بنتا ہے، فیس بک سے نہیں بنتا۔ عقیدہ ماں کی گود سے بنتا ہے، فیس بک سے نہیں بنتا، اور عقیدہ ایک دفعہ بنتا ہے، بار بار نہیں بنتا۔ گزارش کروں، شاید پہلے بھی کیا ہوا ہے، پھپھا کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے 450 سال پرانی، کیسے پتہ لگا؟ مجھے میرے ابا نے دی، ان کو ان کے ابا نے دی، ان کے ابا نے دی۔ اردو بول رہا ہوں، درمیان میں کسی ابا نے خیانت نہیں کی، تبھی تو انگوٹھی یہاں تک پہنچی ہے۔ زبان کا سہارا لے رہا ہوں میں اس میں۔ 22 رجب کو، ابھی بھی یہاں کا مجھے نہیں پتا، ہمارے گھروں میں ایک لگن نکلتی جس میں ٹکیاں، میں کل ان تمام باتوں کا ان 4 دنوں میں ذکر کروں گا، جو نوجوان میرے ساتھ رہیے گا، سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا وہ لگن کیوں نکلتی ہے۔ اس میں ٹکیا پر نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں کل کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ نظر، نیاز، فاتحہ، حاضری ایسے نہیں بنا دیے گئے لفظ کہ جس کے منہ میں جو آئے بنا دے۔ آپ کو سمجھنا آئے تہذیب، تو کم سے کم تہذیب یافتہ لوگوں سے پوچھ تو لے کہ نظر اور نیاز میں فرق کیا ہے، فاتحہ اور حاضری کسے کہتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ یہ انگوٹھی پہنچی 450 سال پرانی، اماں کو لگن ملی، ان کی اماں نے دی، ان کی اماں نے دی، ان کی اماں نے دی۔ کسی اماں نے خیانت نہیں کی، تبھی تو لگن پہنچی ہے اماں تک۔ اس سے زیادہ میں شارٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں خیانت نہ کی گئی ہو تو انگوٹھی پہنچ سکتی ہے، لگن پہنچ سکتی ہے، تو عقیدہ کیوں نہیں پہنچ سکتا بزرگان گرامی؟ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو تو عقیدے کو برا نہ کہیے، اپنے نسب کی طرف جائزہ لیجئے کہ کون مسلم خراسانی کہاں درمیان میں آیا ہے جس نے آپ سے آپ کی تہذیب چھیننے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، اختیار و مشیت۔ مولانا نے بتایا تھا نا، ایک قدم اٹھاؤ، کہا دوسرا اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا جو اٹھایا ہے یہ اختیار ہے، جو نہیں اٹھا سکتے وہ مشیت ہے۔ امتحان مشیت کا نہیں ہوگا، امتحان آپ کے اختیار کا ہوگا۔ اپنا عقیدہ آپ نے خود بچانا ہے، غیروں سے نہیں بچوانا۔ ٹھیکے پہ دی ہوئی مجلسوں سے ثواب نہیں ملتا، یاد رکھیے گا۔ میں بھی گزارش کروں گا، جس امام نے بنیاد رکھی مسلم خراسانی کے بہانے، بنو عباس کا پہلا خلیفہ منصور الدبانقی، اگر آپ کے لیے مقدس نہیں ہے تو لعنت بھیج دیجیے گا۔ لعنت آپ بھیج دیا کریں، لعنت وہ گائیڈڈ میزائل ہے جو اپنے نشانے خود تلاش کر لیتی ہے۔ چاہے رسول کے پہلو میں ہی کیوں نہیں چھپی ہوئی ہو، گائیڈڈ میزائل کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ میں نے اشرہ محرم نیو یارک میں پڑھا، حوصلہ ملا ہے۔ منصور الدبانقی پہلا شخص جتنا ظلم بنو امیہ نے نہیں کیا تھا اتنا بنو عباس نے کیا۔ اب میں تیزی سے اپنی مسجد کی طرف آ رہا ہوں۔ ہارون رشید اور مامون رشید اگر ہیں آپ کے مقدسات تو احتیاط کیجئے گا۔ ان دو بڑے بادشاہوں کو جسے اسلام پیش کرتا ہے، اس کے لیے علی کا ملنگ بہلولی بہت کافی ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، مسجد خالی تھی۔ ادھر ضرورت پڑے آپ لوگ ذرا مہربانی کرے آگے آگے آ جائے گا۔ میں تیزی سے منزلیں طے کر رہا ہوں۔ گرمیوں کے دن تھے، مسجد خالی تھی۔ علی کے ملنگوں سے الجھا نہ کیجیے۔ میں پھر گزارش کروں، جوہر نظامی کا ایک شعر ہے کہ ہم شریعت کے بون میں عشق کی تحریک ہیں،
ہم ملنگے حیدر کرار ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ میں کل گزارش کروں گا کہ ملنگوں کا کرسی خالی دیکھی بیٹھ گیا بہلول دانا، ہم دانا کہتے ہیں، آپ دیوانہ کہتے ہیں۔ ہم دانا بہلول کو کہتے ہیں، اگر آپ کو دیوانہ کہنا ہے تو ہمیں علی کا دیوانہ کہیں۔ کرسی پہ بیٹھ گیا، سپاہیوں نے اسے کوڑے مارے، ہلکا سا کوڑے مارے، کوڑے ہلکے پڑ رہے تھے، چیخ زیادہ رہا تھا۔ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھ کے بادشاہ آیا، کیا بات ہے؟ کہا میں تیری کرسی پہ بیٹھا، انہوں نے مجھے مارا ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تیرے لیے رو رہا ہوں۔ ایک ایک جملے میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ کہا میرے لیے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں 2 منٹ کے لیے بیٹھا، میری پیٹھ زخمی ہو گئی، تو سارا دن یہاں بیٹھتا ہے۔ مجھے بہت آگے تک جانا ہے۔ یہی بہلول دانا، بحث کیا ہو رہی ہے کہ علی کے فضائل کتنے ہیں، جو آج بھی ہوتی ہے۔ سمجھنا ہے اگر علی ذہنوں میں آ جائے تو علی نہیں رہتا۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانی عقل میں نہ آئے۔ بہلول دانا گروہ در گروہ بحث ہو رہی ہے درباروں میں کہ علی کون ہے، علی کتنے فضائل کو بیان کیے گئے، بات جواب دیے جا رہے، اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ یہ سنتا تھا، قافلہ آ رہا تھا، تبلیغ کرنے کے بعد دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ کشکول کہتے ہیں، اگر انگریزی مجھے نہیں آتی، اس برتن کو اس جس میں فقیر وہ مانگتا ہے خیرات، ان کو دیکھ کر فراز سے پانی نکال کے پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ قریب آئے، انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا بس ابھی فراز خالی کر دوں گا۔ بس تھوڑی دیر میں دیکھیے، ایسے سوالوں کے جواب ایسے ہی ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ اس میں ملنگوں کا انداز اختیار کیا کیجئے۔ کہا ابھی خالی کر دوں گا۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کشکول کی شکل ہوتی ہے کھوپڑی کی طرح سے۔ اس نے کہا بھلا بتا کہ اس کشکول میں فراز سما سکتا ہے؟ کہ جب تیری کھوپڑی میں علی سما سکتا ہے تو اس میں فراز کیوں نہیں سما سکتا؟ اس ہارون رشید نے، اس کے 2 بیٹے، ایک امین ایک مامون، بغض علی کے ماروں کو آخری زندگی دیکھا کیجئے کہ کیسی گزرتی۔ سرنامہ کلام کے طور پر مجھے وقت نہیں مل رہا، وقت کی قید زیادہ ہے یہاں، شاید سرکاری قید اتنا نہ ہو جتنی وقت کی قید ہے۔ آخری عمر میں اضطراب میں مرا۔ 2 باتیں یاد رکھیے گا، یا علی نے ذکر کیا اللہ کا، یا حسین نے ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی ذکر کر سکتا ہے تو یا علی نے کیا ہے یا حسین نے کیا ہے۔ اللہ عادل ہے، اصول دین میں دوسرا عمل ہے عادل ہے۔ کیا کیا علی نے؟ علی نے چن چن کر اللہ کے دشمنوں کو فنار کیا۔ فقرہ کہوں، علی کا جہاں تک اختیار چلا، علی کے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور فقرہ بدل دوں، علی کا جہاں تک اختیار اور تلوار چلی، اللہ کے دشمنوں منافقوں کو سر قلم کیا، عزت کی موت نہیں دی۔ اللہ اگر عادل ہے، علی نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے دشمنوں کو نہیں چھوڑا۔ اب اللہ پہ واجب آتا ہے، جہاں تک اس کی خدائی جائے وہاں تک علی کا دشمن ذلیل ہوتا ہوا جائے۔ یہی حال ہارون رشید کا تھا۔ امین
عرب عورت سے اور مامون اجمی عورت سے. یہ عرب و عجم کی دشمنی آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. آخری دن تقریر کروں گا اس پہ بزرگان. اس نے کیا کیا؟ لڑائی، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا اور اس غم میں وہ پاگل ہو گیا. پاگل تو وہ پہلے سے تھا، اس غم میں اور ہو گیا بزرگان، جسے آپ ہیرو بنا کر پیش کرتے. اس نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک سلطنت جو عرب کا جس سے امین ہے اسے عرب کی حکومت دے دی، اور جو کنیز کا بیٹا تھا اسے عجم کی حکومت دے دی. تقسیم ہو گئی. حرام خون رگوں میں دوڑ رہا ہو تو اس کا انجام بھی حرام ہوتا ہے. تاریخ ہے بزرگان کا بھی. باپ کا یہ عالم ہے، دونوں نے اپنے اقتدار کو لے کر باپ کی غذا کم کر دی. باپ بستر پہ پڑا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا. غذا اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کہیں صحت مند ہو کہ دوبارہ اقتدار نہ مانگ لے. اب پتہ لگا نطفے کا فرق کیا ہوتا ہے. ایک گزارش کر رہا ہوں میں نوجوانوں سے، اب بزرگوں سے بھی، داد بے شک نہ دیجیے گا لیکن ڈانٹیے گا نہیں. چھوٹی سی سلطنت ہے، اس کے 2 بیٹوں کو سردار بنایا. مامون نے امین کو قتل کر کے پوری سلطنت پہ حکومت کی. یہ تاریخ ہے. جنہیں آپ مقدس مانتے ہیں، جنہیں آپ ہیرو مانتے ہیں، ایک چھوٹی سی سلطنت ملی تو بھائی نے بھائی کو قتل کر کے تخت حکومت پہ بیٹھ گیا. ذرا یہ بتاؤ کہ جنت کے 2 سرداروں کا نام کیا ہے؟ جوانان جنت کے 2 سردار ہیں. اتنی بڑی سلطنت کے 2 سردار ہیں. کبھی سنا ہے کوئی اختلاف ہوا ہو؟ تہذیب کی بات کر رہا ہوں تو یہ بھی عرض کر دوں، جب کسی بزرگ کو سمجھانا ہو، ہماری تہذیب ہے اردو تہذیب. کہاں سے آئی ہے؟ یہ امریکہ سے نہیں آئی ہے، امام رضا علیہ السلام سے آئی ہے. تہذیب کا تقاضا کیا ہے؟ امام حسن امام حسین پہنچے مسجد میں، دیکھا ایک بزرگ غلط وضو کر رہا ہے. شکر ہے آج کا دور نہیں تھا، ورنہ وہیں اس کی ایسی تیسی ہو جاتی. تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے وضو نہیں آتا. تہذیب سمجھ لیجئے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا، آنکھوں میں کوئی بات ہوئی، قریب گئے، کہا چچا ہم دونوں کا ایک مسئلہ ہے. وقت کے امام ہیں. ہم دونوں کا ایک مسئلہ ہے، ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس کا وضو صحیح ہے. آپ ذرا دیکھ کر فیصلہ کیجئے. انہوں نے وضو کیا، وہ فیصلہ کرنے کے بجائے قدموں میں گر گیا. کہا اللہ جانتا ہے کہ اپنے مشیت کو کہاں رکھنا ہے. بس تیزی کے ساتھ تاریخ نشاپور بلایا، بھائی کو قتل کر کے حاکم بن گیا. باپ فنار ہوا، تب تھوڑا سا وقت ملا. اب اس نے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگایا. جو نہیں بولیں گے میرے ساتھ میں ان سے آخرت میں نپٹوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو متحد ہو جانا چاہیے، ہمیں اختلافات چھوڑ دینا چاہیے. ایسے نعرے کب لگتے ہیں؟ جب مقصد ہو. کون منکر خدا کی ذات کا ہے؟ سارا جھگڑا معاشیات کا ہے. یاد رکھیے گا. امام کو بلایا، امام کو ولی عہدی دی. اب ہمارے بہت سے مومن حضرات ایسے ہیں، میرے پاکستان میں یہاں نہیں، میں سب جانتا، وہ بڑے غصے میں پوچھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کیوں قبول کر لی؟ پتہ ہے آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں اسے مکتبہ امامیہ کہتے ہیں. وہاں امام کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا دائرہ شیعت سے خارج کر دیتا ہے. نشاپور چلیے. امام پہنچے کیسے؟ ولی عہدی بنا دی. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کا لفظ ہے مصلحت امام. سوالات ڈھونڈتے جائیے اور پہچانتے جائیے لوگوں کو. علی نے دروازے پہ جب آگ لگی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امام حسن نے صلح کیوں کر لی؟ امام حسین بچوں کو کیوں لے گئے تھے؟
کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ زلزلہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ علم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضائل و مصائب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کس امام نے اس طرح ماتم کیا؟ میں کیا کروں، مجھے وقت نہیں ہے، کل بھول جاؤں گا۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، محراب و منبر، بولیے گا اردو میرے ساتھ۔ واو کب لگتی ہے؟ شام و سحر، شام اور ہے سحر اور ہے، یا تو زبان سے واو نکالیے، اس میں لکھا ہے محراب و منبر، کیا مطلب ہے؟ محراب اور ہے، منبر اور ہے۔ کل بتاؤں گا امام باڑہ کیوں کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں امام باڑہ کہتے ہیں، امام بارگاہ نہیں کہتے۔ امام بارگاہ اصطلاحی ٹھیک نہیں ہے، فارسی تو جانتے ہیں نا، اگر امام بارہ کہنا ہے، امام بارگاہ کہنا ہے تو بارگاہ امام کہیں۔ یہ باڑہ کو ختم کرنے کے لیے بارہ لگایا گیا ہے۔ کل عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، قمر بھائی کہتے ہیں آپ پرومو دے کے جا رہے ہیں، پرومو دے کے نہیں جا رہا، میں بنیادی باتیں آپ سے سیکھ کر جا رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں۔ بلایا ولی عہد بنا کر، امام پہنچے کیسے؟ تاریخ نشاپور، امام جس ہودج پہ اونٹ پہ بیٹھے اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے، عورتیں بیٹھتی ہیں تب پردے پڑتے ہیں، لیکن امام جانتے ہیں کہ نور رسالت کا جلوہ لے کر میں عجم جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو بہت سے تور جل جائیں۔ دونوں طرف سے حوض میں پردے ہیں۔ تاریخ نشاپور پہنچے امام، توس کہہ لیجئے، نشاپور کہہ لیجئے، خراسان کہہ لیجئے، پرانے نام ہے، اس پہ بحث میں نہ الجھیے گا۔ پہنچے، جب پتہ لگا کہ فرزند رسول آ رہا ہے، خمس کی رقم کے تھیلے اٹھا کر 43,000 راوی قلم اور کاغذ لے کے گئے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے رسول نے مانگا تھا، ملا نہیں تھا۔ ہاتھوں میں قلم اور کاغذ ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ اب جب پہنچے تو جو لوگ جا رہے ہیں، عقیدت سمجھ لیجئے بزرگان گرامی، میں پھر کبھی کل اگر موقع ملا تو، جاتے ہوئے خمس کی ڈھیر ساری رقم لے کر جانے والے گزر رہے، وہیں پر ایک شتیتا بی بی بیٹھی ہے، ایران کے ظاہر بیٹھے ہیں، قبلر کا کام کرتی ہے یا جو بھی ہے، اسے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کفن رسول آ رہے ہیں، خیمے امام دینے جا رہے، اس سے 4 آنے اٹھائے۔ اچھا یہ گھبرائیے گا نہیں، امریکہ میں یہ کہیں گے ایران میں 4 آنے تو ہوتے نہیں، شکیل صاحب 4 آنے کہہ گئے، جو بھی کرنسی تھی 4 آنے سمجھتے ہیں، جب 2 پیسے کی شیرینی سمجھ آئے گی تب 4 آنے سمجھ آئیں گے۔ وہ 4 آنے لے کر اس نے کہا یہ میرے طرف سے امام کو دے دینا۔ کلیجے کی طاقت لگا کے فقرہ کہہ رہا ہوں، ٹھہرا وہ قمر آبدی کے بیسمنٹ میں، باہر بھی نہیں نکل سکتا، راستے بھی نہیں پتہ ہیں، جسے الجھن ہو وہاں کے پوچھ لیجئے گا۔ جب پہنچے تو حوض کے پردے دونوں طرف، یا فرزند رسول اپنا چہرہ دکھا دیجئے۔ امام نے ایک طرف کا پردہ اٹھایا، پورا مجمع سمٹ کر دائیں طرف، امام نے پردے کو گرا دیا، ادھر کا پردہ اٹھایا، پورا مجمع الٹ کے بائیں طرف۔ اسے پتہ ہے کہ چہرے رسول کی زیارت میں اضطراب کتنا ہوتا ہے۔ امام نے پردہ گرایا ہوا تھا کہ فرزند رسول اپنے بابا کی، اپنے نانا کی، اپنے جد کا کوئی قول سنا دے۔ یہ کہہ کے پردہ ہٹایا، لوگوں نے خمس کی رقم آگے بڑھائی۔ جملہ سنیے گا بزرگان گرامی، بخاری صاحب سے لے کے جو مجھ سے بڑے ہیں، سرزنش کا حق ہے۔ امام نے خمس کے ڈھیر سے نظر ہٹائی اور کہا جو شتیدہ بی بی نے 4 آنے دی ہیں مجھے دے دو۔ تاریخ ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام کو آپ کی رقم نہیں چاہیے، امام کو آپ کا خلوص چاہیے۔ شتیدہ بی بی کا مزار ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، مجھے کسی کے ساتھ پن نہ کیجئے گا۔ اس وقت سلسلۃ الذہب کی ایک روایت ہے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، ایسی روایت جو سونے کے پانی سے لکھی جائے، اس کی روایت میں پڑھ رہا ہوں اور منزل تیزی سے آگے۔ امام نے بولنا شروع کیا، قلم کاغذ پہ رکھے گئے، 43,000 راوی ہیں اس کے، حدیث قصہ کی روایت آپ کو ملتی نہیں، سند آپ اپنی درست کریں، حدیث خدا کی سند خود مل جائے گی، اس لیے کہ حدیث قصہ آل محمد کا وہ قصیدہ ہے جو اللہ نے پڑھا ہے۔
اور فضائل کا مقابلہ کر لیں گے، اللہ کے قصیدے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. اس پہ پریشان نہ ہوئیے. لکھنا شروع کیا، کہا سنو، قلم چلے 43,000 قلم. سنو، کلمہ طیبہ ایک قلعہ ہے. کلمہ طیبہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ بخشا گیا. بڑے خوش ہوئے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بخشا گیا. لیکن لہجہ بتا رہا تھا کہ امام نے پوز دیا ہے. جنہیں پوز سمجھ آئے، اسٹریس اور پوزز سمجھ آئے قمر بھائی، وہ جانتے ہیں کہ اسٹریس اور پوزز کہاں دیا جاتا ہے. وقفہ دیا، قلم اٹھانے والوں نے کاغذ سے قلم نہیں اٹھایا، کہ لہجہ بتا رہا تھا کہ بھی اور کچھ کہا کہ جو قلعے میں داخل ہو گیا وہ بخشا گیا. اس کے بعد تھوڑے سے سانس لے کے کہا بشرطہا وشروطہا. اس کی کوئی شرط ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا کیا شرط ہے؟ اس میں داخل ہونے کے لیے ہم آل محمد کی مودت شرط ہے. جہاں اور بہت سی چیزیں ایران سے لیتے ہیں تو اس روایت کو بھی لیجئے. اسی سلسلے سے آپ کی روایت کہتے ہیں. بس امام پہنچے ولی عہدی پر، بس 2-3 منظر ہیں، اس کے بعد مصائب. دیکھیے وہ جو مظاہرے کیے ہیں امام نے بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ مجھے معاف کیجیے گا، امام کا لقب ہے ضامن آہو. آہو کہتے ہیں یہ ہرن کو، ڈیر کو. اور جو امام ضامن آپ باندھتے ہیں امام رضا کے نام، کبھی پوچھا ہے کیوں باندھتے؟ جو آیا کرے ان سے پوچھا کیجیے کہ کبھی یہ بھی تو بتائیے یہ کیا ہے. یہ سب ایران کی تہذیب بتا رہا ہوں بزرگان گرامی، کوئی نام نہ دیجیے گا مجھے. ضامن آہو کا کیا مطلب ہے؟ ایک شکاری ایک ہرنی کو شکار کر کے آ رہا تھا. تبلیغ کا طریقہ سن لیجیے امامت سے. ہرنی کو پکڑ کے لے کے آیا. ہرنی کی آنکھوں میں مولا کی نظر گئی، جیسے ہرنی کہہ رہی ہو مولا میرے بچے بھوکے ہیں. توجہ رکھیے گا بزرگان گرامی. امام آگے بڑھے، کہا تو اس کو چھوڑ دے، اس کے بچے بھوکے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. معرفت آل محمد نہیں تھی اس کو. اس نے کہا ضمانت کیا ہے؟ کہا میں یہاں کھڑا ہوں. اس نے ہرنی کو چھوڑا. ہرنی دودھ پلا کر آ کر امام کے قدموں پہ بیٹھ گئی. اس نے ہرنی تو نہیں لی ہے، امام کے قدموں پہ گر گیا. کہا میں پہچان گیا کہ آپ کون ہیں. انہیں کہتے ہیں ضامن آہو. جو ایک ہرنی کی ضمانت دے وہ حسین کے عزادار کی ضمانت نہیں دے سکتا. بس سنیے گا کہیں سے، فضائل کی منزلیں تیزی سے پڑھ رہا ہوں میں. امام ضامن کہتے کس کو؟ سارے امام ہیں، ان کی ضمانت کیوں نہیں پہنتے آپ؟ امام ضامن امام رضا علیہ السلام کا سکہ جاری ہوا امام کا. عباسی حکومت نے سکہ جاری کیا بتانے کے لیے کہ میں ان کا محب ہوں. سکوں کی جھنکاروں میں محبت چیک کر لیا کرے بزرگان گرامی. فقرہ کہوں، غیر ملکی رضا سرسوی کے 4 مصرے سن لیجئے گا. جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. میرا شعر نہیں ہے، رضا سرسوی کا شعر ہے، ان کو پکڑیے گا. مر گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. جتنے ڈالر پہ بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. سال میں چھپتی ہیں بدعت پہ کتابیں جتنی، اتنا ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں. امام کے نام کا سکہ جاری ہوا، کلیجے پر نشتر لگنے شروع ہوئے. پگھلا ہوا سیسا کلیجوں پہ گرنے لگا. زبان کا سہارا لے رہا ہوں. سکہ رائج ہو گیا. کیسے برداشت ہوگا مملکت کسی کی، سکہ علی کی بیٹے کا. کچھ دن تو مصلحت رہی، اتحاد بین المسلمین رہے، حالات ٹھیک ہو گئے. میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، بے شکل سے نہ بلائیے گا. کسی ادارے میں ڈائریکٹروں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کیا کیجیے، مولا کو خوش کرنے کی کوشش کیا کیجیے.
آپ سے مولانا نے پوچھنا ہے، مصلحت کے شکار نہ ہوئے۔ حکومت آگے بڑھی، اس نے کہا طریقہ کیا ہے، یہ سکہ کیسے رک جائے؟ اس نے کہا کہ کرنسی کو کینسل کر، تبدیل کر دیتے۔ آج اگر پاکستان میں 5000 کے نوٹ اسٹیٹ آفس کہے کہ آج سے منسوخ ہے تو وہ ردی کا ٹوکرے میں جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم کرنسی کو منسوخ کر دیں، اس نے کر دیا۔ سنیے گا بزرگان گرامی، تاریخ ہے۔ اب جو کرنسی کو چینج کیا تو جس کے پاس جتنے سکے تھے اس نے سنبھال کے رکھ لیے۔ تاریخ ہے۔ سکہ لے کر بازار میں گیا، دکان میں کوئی چیز خریدی، اس نے جب سکہ دکھایا تو اس نے کہا سکہ مجھے دے دے، ساری دکان تیرے حوالے۔ عقیدہ بیچنا ہے۔ میں بھی معروف کرقی کا ذکر کروں گا، تھوڑا سا وقت آگے چلا جائے معاف کیجیے گا، کل میں 15 منٹ پڑھوں، لیکن آج سن لیجیے، روانی میں بول رہا ہوں۔ امام نے کیا کیا؟ اس کے بعد دوسرا حکم جاری کہ جس گھر سے یہ سکہ برآمد ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ وقت کے امام نے کہا گھبراؤ نہیں، میں موجود ہوں۔ تاریخ ہے، انہوں نے سب کو ایک تہہ خانے میں جمع کیا، کپڑے کا ٹکڑا لیا، ہر ایک کا سکہ باندھ کر اس کے بازو میں باندھ دیا کہ اس میری ضمانت ہے تمہارے لیے۔ کیا کہنا اس ضامن کا جسے امام نے خود باندھا ہو؟ ڈھونڈ کے مر گیا بنو عباس کا خلیفہ، سکے نہیں ملے اس لیے کہ بازوؤں میں بندھے ہوئے تھے، اور جسے امام نے باندھا ہو اس لیے بتیزی سے منزل طے کرو۔ وہی امام جب کوئی آیا کرے خطیب تو جو دن آیا کرے ان سے کہیں کہ پوری تقریر اس پہ کرے تاکہ آپ کو پتہ لگے معرفت امام ہے کیا۔ دربار میں پہنچے، دیکھیے مودت کے فضائل ہیں، میں جہاں تک میں جا سکا۔ ایک شخص داخل ہوا مامون کے دربار میں، خوشبو ایسی تھی کہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا ایسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کون سا عطر ہے؟ اس نے کہا عطر نہیں ہے، یہ رسول کی ریش مبارک کے بال ہیں جس کی خوشبو ہے۔ کہا ہمیں کیسے پتا؟ نزلہ اور زکام زدہ معاشرے میں عقیدے کی خوشبو آ ہی نہیں سکتی بزرگان گرامی۔ حدیث کیسا کی خوشبو اسے ہی آئے گی نا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ بولیں گے نہیں بزرگان گرامی، عزاداری پر رشتہ داری کو قربان کیجئے تب عزاداری سمجھ آئے گی، رشتہ داریوں میں الجھے نہ رہا کیجئے۔ جب یہ کہا نا کہ یہ خوشبو امام، کہ ہمیں کیا پتا، کہ اسے بلا جو اس خوشبو کو سمجھتا ہے۔ امام رضا کو بلا، جملہ سنیے گا بزرگان گرامی۔ امام رضا داخل ہوئے تو جن کے عقیدے اچھے تھے ان کو ویسے ہی خوشبو آئی جیسی بالوں سے آ رہی تھی۔ اب سمجھ آئی اندی و شمو ان ذکر رائے طیبۃ کا مطلب کیا ہے؟ کل پرسوں عرض کروں گا بزرگان گرامی، سب چیزوں کو ذکر کروں گا۔ امام قریب آئے، کہا یہ بتائیں کہ آپ کے جد کے بال ہیں؟ امام نے سونگا، 4 بال الگ کر دیے، 3 کو الگ کر دیے۔ چلیے میں روانی میں، الگ کرنے کا مطلب ہے برات کا اعلان کر دیا۔ وہ تعداد اتنی ہے بزرگان گرامی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا، 4 کو الگ کیے، کہا یہ میرے جدہ کے ہیں، جد کے ہیں، یہ 3 کسی اور کے ہیں۔ یہ جب بھی 4 میں کہیں 3 ملایا جائے سمجھ لیجیے بناوٹ ہے، اور وہاں اصلیت پہچاننے کے لیے ولایت کی خوشبو ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ 3 الگ کر دیے، نہیں ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ مامون تھا، بادشاہ اپنی حکومت تھی۔ کہا تمہارے لیے میرے لیے تو خوشبو ہی کافی ہے، 2 روایتیں دونوں پڑھ رہا ہوں۔ کہا میرے لیے تو خوشبو کافی، لیکن تم سننا چاہتے ہو؟ 4 کو سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ، جواب سلام آیا۔ ساری رات پریشان ہوئیے گا بالوں سے جواب کیسے آیا؟
موسیٰ کا ایسا اژدہا بن جائے اس پہ حیرت نہیں ہے. فخر موسیٰ اگر کوئی معجزہ دکھا دے اس پر اعتراض ہے. اس پہ بھی یقین نہیں آیا, سننے کے بعد بھی یقین نہیں آیا. مولانا نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو آگ جلاؤ. آگ جلا کر 4 بال ڈالے, انہیں آگ نے کچھ نہیں کہا. 3 کو آگ میں ڈالا, فوراً جل گئے. خوشی کا بزم ہے, گل کر دو ان چراغوں کو, خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا. دیکھیں میں جس روانی میں پڑھ رہا ہوں مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا, 2-4 منٹ اوپر ہوں گے, ایسے نہیں. مجھے آپ نے 9:20 پہ بٹھایا, 10:20 9:30 بجے میں ختم کر رہا ہوں. بس 2-3 منظر امام کے. اور جب یہ بال جل گئے ایک شخص آیا, معروف کرخی کا حوالہ دے رہا ہوں. معروف کرخی کہتے ہیں معروف نام ہے, کرخ کا رہنے والا ہے, امام کا صحابی ہے. اتنی محبت ہے کہ نام ہی معروف ہو گیا. بس میں آخری بات مصائب کی طرف آؤں, باقی کل انشاءاللہ اگر موقع ملا تہذیب عزاداری پہ کل بات کروں گا امام رضا علیہ السلام کی. معروف کرخی کرتا کیا تھا کہ خوشبوؤں کا کاروبار کرتا تھا اور خوشبو خرید کے باہر سے ایران میں لاتا تھا, ایران سے باہر نہیں لے جاتا. اس کے کیش اینڈ کیری کے اسٹور نہیں تھے. پاکستان والے سمجھ رہے ہیں, وہ بولیں گے نہیں, میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں. باہر سے خوشبو خرید کے ایران میں لاتا. سب سے زیادہ منافع ہوا, پورے کاروان کو لے کر داخل ہوا مشہد میں. ادھر دربار میں پہنچا وہ جسے مانگنے کا سلیقہ آتا ہے. کبھی سوچئے گا یہ فقیر اس وقت کیوں آتا جب کسی کو نہیں آنا چاہیے. میں فقرہ کہوں سمجھ جائیں گے. یہ بیچارہ کبھی اسیر بن کے آتا ہے, کبھی یتیم بن کے آتا ہے, کبھی مسکین بن کے آتا ہے. بس آخری بات ہے بزرگان گرامی, اس کے بعد برآمدے کی یہ تابوت کی میں اشارہ کروں, تابوت لائیے گا, مجھے مسائل پورے پڑھنے. پہنچا دربار میں, فقیر کھڑا ہوا, کہا مولا خیرات دیجئے. مولا کو پتا ہے کس کا رزق کہاں لکھا ہوا ہے. مولا نے کہا میری جوتیاں اٹھا لے, داد دیجئے گا ان لفظوں کی, مہمان ہوں. اس نے دیکھا نہیں کہ جوتی نجس ہے کہ پاک ہے, واجب ہے کہ مستحب ہے. وہ جانتا ہے کہ رازق کا بیٹا جانتا ہے رزق کس کا کہاں لکھا ہے. اس نے جوتیاں اٹھا لی, سردیوں کے دن ہوں گے تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے. اس نے جوتی بغل میں لپیٹی, چادر اوڑھ کر نکلا. توجہ رکھیے گا, عقیدہ بیچنا ہے, اگر بیچنا ہے, ہم سے علی کوئی خرید نہیں سکتا, یاد رکھیے گا. کراس کیا تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا ٹھہر جا, تجھ سے میرے مولا کے ولا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تجھ سے میرے مولا کی ولا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تیرے مولا کے نالین میرے پاس ہیں. جملہ سنیے گا بزرگان گرامی, حیرت سے نہ دیکھیں. میں کوئی افریقہ سے نہیں آیا ہوں, رنگ تھوڑا سا سیاہ ہے لیکن افریقہ سے نہیں آیا ہوں, آپ کی تہذیب کا آدمی, فضائل بیان کر رہا ہوں. کہا جوتیاں بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں, کیا دے گا؟ اس نے کہا کچھ بنو تمان سے کچھ مل جائے گا. کہا جوتیاں مجھے دے, سارا کارواں تیرے حوالے. 2 نالین کے بدلے اپنا سارا کاروان دے کر گھر نہیں گیا, جانتا ہے کہاں جانا ہے. آخری فقرہ ہے. آیا امام کی بزم میں دروازے سے داخل ہوا. امام کہتے کس کو ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا. امام نے کہا معروف کیا اچھا سودا کیا ہے, تم نے مسافر کو جنگل میں لوٹ لیا ہے. دلوں میں محبت بڑھتی گئی. کل عرض کروں گا کہ خدا بندہ بادشاہ اور کس طرح علامہ حلی نے ایران میں شیعت پہنچائی, کل عرض کروں گا, بس چھوڑ رہا ہوں. جب اتنے فضائل ہو جائیں اور لوگ امامت کی طرف مائل ہو جائیں تو وہی انجام جو ہمیشہ سے تھا.
کہ اسے زہر دے دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے. اپنی اسی روش پر امام کو بلایا، انگور رکھے. کفرت رسول دنیا کا بہترین انگور منگایا ہے، جو چہرہ دیکھ کر قیامت تک آنے والے شجروں کا جائزہ لے لے، اسے نہیں پتہ اس انگور میں کیا ہے. جان بچانا فرض ہے، سوئیوں سے اس کے اندر زہر ڈالا گیا، لیکن کچھ دانے چھوڑ دیے. امام نے کہا یہ میں نہیں کہوں گا. کہا آپ کو شک ہے تو پہلے میں کھاتا ہوں، سازشوں کو سمجھ لیجئے، جب بھی سازش ہوگی ایسے ہی ہوگی. 2 دانے کھا لیے. کہا آپ بھی کھائیے. امام نے 2 دانے کھائے. بعد میں پوچھتے رہیے گا امام نے کیوں کام کیا، امام کی مصلحت پر آپ کو اختیار نہیں ہے. امام کھا کر اٹھے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہیں جہاں تو نے مجھے بھیجا تھا. کہا انگور کیسے تھے؟ کہا جنت کے انگور اس سے زیادہ ذائقے دار ہوں گے. امام چلے. ایران جاتے ہیں آپ، ریان بن ابو السلط کا روضہ ہے، وہ امام کا صحابی جو امام کے ساتھ گھر تک آیا. بس توجہ رکھیے. گھر تک پہنچا، امام ایک کمرے میں بند ہو گئے. ابو سلط باہر انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد اندر سے دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے کھولا. کہا مولا آپ تو بالکل صحت مند ہیں، آپ کو تو زہر دیا گیا تھا. کہا میں رضا نہیں ہوں، میں تقی ہوں. میں اپنے بابا کے غسل و کفن کے لیے آیا. حاضر کو بنا کیا دیکھا کہ جب آخری وقت آیا نا تو امام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے سے، میرے گریبان کو چاک کر دو، میرے سر کے بال بکھیر دو، میرے سر پہ خاک ڈال دو، کچھ کہنا چاہتا ہوں بزرگان گرامی. امام نے یہ حلیہ بنایا. پوچھا مولا یہ حلیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو حسین کا عزادار بن کر پیش ہو. اجرکم اللہ. جن کی بہنیں ہیں نا بزرگان گرامی، اور اگر پردیس میں خبر ہو کہ بھائی بیمار ہے، بہن چل پڑتی ہے. اس بہن کا نام ہے معصومہ قم. دیبل خزائی کو جب بلایا تھا نا کہ مرثیہ پڑھو، دیبل نے مرثیہ پڑھا تھا. پہلا شعر پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ فاطمہ زہرا ذرا اپنی قبر سے نکل کے تو دیکھے آپ کے گلشن کے پھول کہاں کہاں بکھر گئے. امام نے مرثیہ سنا، مولا علی کی شہادت بیان کی، مولا حسن کی بیان کی، امام حسین کی بیان کی، امام باقر کی بیان کی، سید سجاد کی بیان کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کی، امام موسیٰ کاظم کی بیان کی. ختم کر دیا. کہا دیبل آگے پڑھو. کہا مولا مجھے ان کی شہادت کا پتہ ہے. یہ کہہ کے ایک پرچی نکال کے دی. کہا تم اس میں شامل کر دو. برداشت کیجئے گا بزرگ. کیا لکھا تھا اس میں شامل کر دو؟ اے فاطمہ زہرا تیرا ایک بیٹا پردیس میں مارا جائے گا، نجف سے دور ہوگا، کربلا سے دور ہوگا. اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں اس کی قبر بنے گی. دیبر لرز گیا. کہا مولا یہ کس کا ذکر ہے؟ کہا یہ میرا ذکر ہے. کہا نا کہ شعر دوبارہ پڑھو. جب اس نے شعر دوبارہ پڑھا، مستورات سے ایک سفید بالوں والی کنیز آئی. کہا دیبال مرثیے کو ختم کر دے، امام کی بہنیں بے ہوش ہو گئے. خدا کسی غم میں نہ رو رہا ہے، سب غم حسین کی. معصومہ قم کو پتہ لگا کیوں غریب الغربا کہتے ہیں. معصومہ قم 34 بھانجے بھتیجوں کو لے کر پہنچی. قم سے پہلے سب کو قتل کر دیا گیا. معصومہ قم بیمار پڑ گئی. قم والے آ کے لے گئے. جب آنکھ کھلی نا، کہا یہ بتاؤ میرے بھائی کی خبر کیا ہے؟
کسی نے کہا آپ کا بھائی مارا گیا، 7 جملہ کیا کہا، لیکن اس شان سے جنازہ اٹھا ہے کہ ایران کی تاریخ میں ایسا کوئی جنازہ نہیں ہے۔ بہن نے ایک جملہ پوچھا جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں غریب الغربا، کہا یہ بتاؤ جنازے میں کوئی اپنا تھا؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ مجھے مسائل پڑھ، بس تھوڑے سے مسائل اور جی بھر کے گریہ کیجئے گا۔ جب پتہ لگا نا کہ جنازے میں کوئی نہیں تھا، وہی سے سلام کیا، میرا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب وہ جو مسافر ہو۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، بڑا بھائی آپ کو عزیز ہے، معصوم ہے قوم، لیکن یہ تو سنا ہے نا کہ جنازہ شان سے اٹھا۔ ایک بہن ہے جس کا نام زینب، 18 بھائیوں کی بہن، دلے زینب بے دائیں سے بھائی، کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے؟ اجرکم اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، بس 2 جملوں کے بعد جنازہ آئے گا۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ دھوم سے نکلا، عقیدے کو جوان رکھیے گا۔ کیا کہا لوگوں نے؟ جو ہی جنازہ باہر آیا، کسی بی بی کے رونے کی آواز۔ پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ وہی ماں ہے جو کبھی 28 رجب کو مدینے میں روتی ہے، کبھی خیمے کے پیچھے روتی ہے، کبھی فرات کے کنارے روتی ہے، کبھی پل بغداد پہ روتی ہے۔ کھڑے ہوئیے، وہ ماں آ گئی ہے اپنے بیٹے کے جنازے میں۔ رو کے معصوم آئے خون، رو کے معصوم آئے خون، تم سے دیتی ہے صدا معصوم آئے خون، معصوم آئے خون، تم سے دیتی ہے صدا اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، معصوم آئے خون، رو کے معصوم آئے خون، تم سے دیتی ہے صدا
غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری بے ہوا کا ذرا حکم ہے میرے علی سن لو آواز تیری دل بہل جائے میرا اے غریب الغربا رو کے معصوم آئے خون تم سے دیتی ہے صدا دیکھنے آئی ہوں میں تم سے صورت تیری اے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ دیکھنے آئی ہوں میں تم سے صورت تیری اے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ اے غریب مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی نہ چھنی میری ردا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی نہ چھنی میری ردا اٹھو سکینہ سحر ہوئے
اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ روٹھو غمگین ماں سے دل بھر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ روٹھو غمگین ماں سے دل بھر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، اٹھو کہ عباس آ رہے ہیں، وہ بھر کے مشکی جلا رہے ہیں، اٹھو کہ عباس آ رہے ہیں، وہ بھر کے مشکی جلا رہے ہیں، اٹھو کہ عباس آ رہے ہیں، وہ بھر کے مشکی جلا رہے ہیں، اٹھو کہ عباس آ رہے ہیں، وہ بھر کے مشکی جلا رہے ہیں، نہ ظلم ڈھائے گا کوئی تم پر، نہ ظلم ڈھائے گا کوئی تم پر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ کوئی مارے گا تازیانے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، کوئی مارے گا تازیانے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، نہ کوئی مارے گا تازیانے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، کوئی مارے گا تازیانے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، نہ شبر لے گا تمہارے گوہر، لے گا تمہارے گوہر، نہ شبر لے گا تمہارے گوہر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ کم سنی میں سکون پایا، اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ، کم سنی میں سکون پایا، اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ، نہ کم سنی میں سکون پایا، اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ، کم سنی میں سکون پایا، اٹھا ہے سر سے پدر کا سایہ، یہی تھا بیٹا تیرا مقدر، یہی تھا بیٹا تیرا مقدر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکاری شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ لڑکھڑا ہوگی راستوں میں، رسن بندھے گی نہ بازوؤں میں، لڑکھڑا ہوگی راستوں میں، رسن بندھے گی نہ بازوؤں میں، نہ لڑکھڑا ہوگی راستوں میں، رسن بندھے گی نہ بازوؤں میں،
سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، در سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، در سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، در سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، نہ بخش جائیں گے روز محشر، نہ بخش جائیں گے روز محشر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکاری شانہ الہ کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکاری شانہ الہ کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے پکاری شانہ۔ زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پہ، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پہ، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی،
اب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی۔ رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی۔ رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی۔ متوجه زيارة إمام علي رضي الله عليه السلام. السلام عليك يا ولي الله وابن ولي، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته وأبا حججه، السلام عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك مضيت على ما مضى علي آباؤك الطاهرون عليهم السلام، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك قد نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام
وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشفعني عند ربك جل وعز. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك الإمام الهادي والموالي الراشد والولي المجاهد، وأبرأ إلى الله تعالى من أعدائك، وتقرب إلى الله بموالاتك. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليكم يا سائر شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا مدفون بأرض طوس راضي بالقدر والقضاء علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا كعبة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ولكل وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خواتین و حضرات، کل بھی بعد نماز مغرب مجلس سے عزا منعقد ہوگی. براہ کرم پابندی وقت سے تشریف لائیں. یہ مائک اس کو دینا تشنا دٹھے پیٹ پلان نعرے سلام
آباد. اللہم صلی علی